السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ابھی نہیں، مجھے شام تک کی مہلت اور درکار ہے۔ میں سمجھا نہیں میاں صاحب۔ میں نے میاں صاحب کا منہ حیرت سے تکتے ہوئے کہا۔ ان کے جملے کا مطلب میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ وقت بہت کم ہے شاہد علی، میری باتیں غور سے سنتے رہو۔ میاں صاحب نے ایک بار پھر مجھے نصیحتیں شروع کر دی اور لوگوں کے دکھ درد اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے قرآنی وظائف بتاتے رہے۔ گفتگو کرتے وقت ان پر اچانک کپکپاہٹ طاری ہو جاتی، لیکن پھر دوبارہ گفتگو شروع کر دیتے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میاں صاحب کی نقاہت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن چہرے پر اس وقت بے تحاشا نور برس رہا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی عادت کے مطابق اس وقت بھی تسبیح کے دانوں پر تیز تیز گردش کر رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ میاں صاحب بلا تکان مجھ سے باتیں کیے جا رہے تھے اور زندگی کے نشیب و افراط سے آگاہ کر رہے تھے۔ جب باہر ان کے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو میاں صاحب نے کہا، شاہد علی مجھے سہارا دے کر باہر لے چلو۔ آج میں خود چل کر اپنے عقیدت مندوں کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب کی حالت اس قابل نہ تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب ان کا اصرار زیادہ ہوا تو میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور ان کا سارا بوجھ خود پر لے لیا۔ عقیدت مندوں نے میاں صاحب کو حجرے سے باہر آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کے قریب آ گئے۔ میاں صاحب اپنا لرزتا ہاتھ اٹھا کر ان کے سلام کا جواب دیتے رہے، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، شاہد علی تم اکبر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کی بہن کی شادی ہے اور میں نے اسے وعدہ کیا ہے، مگر میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر میں ابھی اپنا جملہ پورا نہ کر پایا تھا کہ میاں صاحب گرج کر بولے، وعدہ کیا ہے، جاؤ، میں شام تک تمہارا انتظار کروں گا، عصر سے پہلے آ جانا، جاؤ، خدا حافظ۔ میں بادل نخواستہ اٹھ کر بوجھل قدموں سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ کوئی 7 سال بعد میں شہر کی طرف جا رہا تھا، اسی بستی کی طرف جہاں انسان رہتے تھے۔ یہ سارا ماحول مجھے اجنبی لگ رہا تھا، خود میں بھی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ میری داڑھی کے بال بہت بڑھ چکے تھے، مگر آبادی کے سارے لوگ مجھے پہچانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے پہاڑی کے اوپر بارہا میاں صاحب کے ساتھ دیکھا تھا۔ چنانچہ میرے نیچے اترتے ہی بہت سے لوگ میرے قریب آ گئے اور مجھے سواری کی پیشکش کی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر ایک پرانے تانگے والے کا اصرار دیکھ کر مجھے اس کے تانگے میں بیٹھنا ہی پڑا۔ تانگا چلا تو اس کے پیچھے ایک ہجوم تھا، لوگ اشتیاق اور وارفتگی سے میرے تانگے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ کوئی میرا ہاتھ چومتا تو کوئی سلام کرتا، کوئی اپنے بچے کا سر آگے کر دیتا کہ میں اس پر ہاتھ پھیروں، کوئی میری جوتیوں کو چھونے کی کوشش کرتا۔ تانگے کی رفتار لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے بہت کم ہو گئی تھی۔ تانگا میری جانی پہچانی سڑکوں سے گزر رہا تھا اور میں اپنی نظروں سے بدلتے ہوئے بازار اور مکانات دیکھ رہا تھا۔ بہت کچھ بدل چکا تھا، مگر ایک جگہ میری نظر ٹھہر گئی۔ اس عمارت بیرسٹر راشد حسین کی عالی شان کوٹھی مجھے نظر آئی۔ بیرسٹر راشد حسین کا مکان نظر آتے ہی میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اشتعال انگیز نظروں سے بالکونی کی طرف دیکھا، جہاں کوئی نوجوان لڑکی میرے تانگے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ لڑکی بیرسٹر راشد حسین کی ہے اور اس کا نام ثمینہ ہے۔ وہ اپنی بہن سے بہت مختلف تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس لڑکی سے میری آنکھیں چار ہو گئیں اور وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ نہ جانے کیوں میرا جی چاہا کہ میں تانگے سے اتر پڑوں اور اس عمارت کو آگ لگا دوں، مگر میں نے جلدی ہی ایک عمل پڑا اور اپنے منتشر ذہن کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر لیا۔ اکبر کی بہن کی شادی میں میری شرکت رسمی سی رہی۔ میں نے میاں صاحب کی ابتر حالت کا تذکرہ کر کے اس سے معذرت چاہ لی
اور اس کی بہن کو دعائیں دیتا اور دلہا کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتا ہوا ظہر کے فوراً بعد پہاڑی پر پہنچ گیا۔ میاں صاحب اپنے عقیدت مندوں میں گھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے میرے لیے راستہ بنایا اور میں تیز قدموں سے میاں صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ تم آ گئے شاہد علی، میاں صاحب نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تمہارا منتظر تھا، آؤ میرے قریب بیٹھ جاؤ، تم صحیح وقت پر پہنچ گئے۔ میں معذر خواہ انداز میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہجوم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب مجمع پر گہری خاموشی طاری ہو گئی اور خاصی دیر گزر گئی، لوگ میاں صاحب کے ارشادات عالی سننے کے لیے پوری متوجہ ہو گئے تو وہ بدوقت تمام یوں مخاطب ہوئے۔ میرے عزیزو، خدا تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ میں اب تم سے رخصت ہوتا ہوں، میرا زمانہ ختم ہوا، ہر شخص جانے کے لیے آتا ہے، سو میں بھی چلا۔ مجھے اجازت دو اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ میاں صاحب کا جملہ ختم ہوا تو خدمت مندوں میں کوہرام مچ گیا، لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، میری حالت بھی غیر ہو گئی۔ میاں صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر بولے، میرے بعد شاہد علی تم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، خدا انہیں حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ لوگوں نے میاں صاحب کی تائید کی۔ اس کے بعد میاں صاحب کے جسم پر شدید کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے بمشکل تمام لوگوں کو خدا حافظ کہا اور مجھے اشارہ کیا میں انہیں اندر لے جاؤں، مگر انہیں وہاں سے اٹھانے والوں میں اکیلا میں ہی تھا۔ ابو الحسن اور ان کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا، وہ میاں صاحب کو اٹھا کر حجرے میں لے گئے اور چارپائی پر پورے احترام کے ساتھ لٹا دیا۔ باہر ایک ماتم برپا تھا، عقیدت مندوں کی صفوں میں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگوں نے دھاڑیں مار مار کر رونا اور بچھاڑیں کرنا شروع کر دیں۔ میں میاں صاحب کے جسم پر چادر ڈال کر باہر آ گیا اور روتے روتے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے صبر کی تلقین کی۔ کچھ لوگوں نے آنکھیں بڑھ کر دیوانوں کی طرح میرے ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑنا شروع کر دیا، میرے ہاتھ آنسوؤں میں نہا گئے اور جب میں انہیں حوصلہ رکھنے اور صبر کی تلقین کرنے کے بعد دوبارہ حجرے میں داخل ہوا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میاں صاحب کی چارپائی خالی پڑی تھی، وہاں مکمل خاموشی تھی اور صرف طوطے بین کر رہے تھے۔ ان میں ایک طوطا وہی تھا جس کی آواز انسانوں جیسی تھی اور جسے میاں صاحب برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ اس کی حالت عجیب تھی، وہ پنجرے میں ہی بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دینا چاہی، وہ میرے اشارے پر خاموش ہو گیا، مگر میں نے اس کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھیں تو مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میاں صاحب سب کو اداس کر گئے تھے۔ حجرے کے باہر جو ہجوم تھا اس کی سسکیوں کی آواز مجھے حجرے میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت بے حد تنہائی محسوس ہوئی اور میں حجرے کے باہر آ گیا جہاں لوگوں کے ازدحام نے بڑھ کر میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ اس وقت ایک عجیب احساس، سربلندی، افتخار نے میرے ذہن کو آسودہ کیا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے مختلف لوگوں کو دیکھا، مجھے ان سب میں اپنا قد بلند معلوم ہوا۔ میرا جی چاہا کہ میں اب ان سب کو اپنی آغوش میں لے لوں، میں ان کو سایہ بن جاؤں۔ میں نے اپنے لیے لوگوں کی نگاہوں میں حسرتیں اور عقیدتیں دیکھیں۔ میں بہت دیر تک خاموش ان کے سامنے کھڑا رہا۔ شام ہونے لگی تھی، سو میں نے انہیں وہاں سے جانے کی تلقین کی۔ تھوڑی دیر میں پہاڑی کا سارا علاقہ انسانوں سے خالی ہو گیا۔ میں دیر تک انہیں وہاں سے اترتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں وہاں تنہا رہ گیا۔ میرا ذہن اس وقت بڑا منتشر تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا کام تھا، اتنے بہت سے ناآسودہ لوگوں کو مطمئن کرنا، میاں صاحب جیسے جلیل القدر بزرگ کی جگہ سنبھالنا اور عبادت و ریاضت میں پورا اترنا۔ میں اپنے عزائم کو پختہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے شہر میں بیرسٹر راشد ثانی کی لڑکی ثمینہ کو دیکھ کر جن احساسات نے مجھے مشتعل کیا تھا، میں ان پر قابو پانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا مجھے ماضی کو بھلا دینا چاہیے۔ میاں صاحب کی زندگی میرے لیے شمع ہدایت ہے، مجھے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ایک پاک باز، صاف اور اعلیٰ و رافع زندگی میری منتظر ہے۔ مجھے آخرت میں اپنے لیے ایک پرسکون جگہ بنانی ہے تو اس دنیا میں نفس کو علائشوں سے پاک رکھنا ہوگا۔ میں ایک عزم کے لیے اٹھا، نیکیوں اور صداقتوں کا عزم، اور میں نے دیکھا جنون کا ایک موجود ہے۔ ابو الحسن ان سب میں آگے ہیں۔ میں نے ان کی نگاہوں میں بھی اپنے لیے وارفتگی اور عقیدت دیکھی۔ ابو الحسن نے میرے قریب آ کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور گلو گیر آواز میں کہنے لگا، خدا آپ کو میاں صاحب جیسی بزرگیاں عطا کرے۔
ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، میاں صاحب نے ہمیں یہی حکم دیا تھا۔ مغرب کی نماز ہم سب نے ساتھ پڑھی۔ شام کو ابوالحسن مجھے اپنے گھر کی طرف لے گئے، جہاں ان کی نوجوان لڑکی درشہوار نے بڑھ کر میری پذیرائی کی۔ درشہوار کے حسن و جمال کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ مجھے اس دوشیزہ سے ایک خاص انس تھا اور وہ بھی میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ اس شام درشہوار نے میری خاطر مدارت میں زیادہ سرگرمی دکھائی۔ ابوالحسن کا لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ میں نے اس تنہائی اور مستعدی کو میاں صاحب کے عہدہ جلیلہ پر خود کو متمکن ہونے کا سبب سمجھا۔ ابوالحسن کا گھر میرے لیے ایک ایسا گھر تھا جہاں مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہاں آ کر اور درشہوار کی توجہ پا کر میاں صاحب کی عدم موجودگی کا غم مجھے کچھ کم ہوتا نظر آتا۔ میاں صاحب کے وصال کے بعد میں نے ان کی جگہ سنبھال لی اور پوری توجہ اور انہماک سے میاں صاحب کے اس مشن کو جاری رکھا جو انہوں نے مجھے سونپا تھا۔ میاں صاحب میرے شب و روز عبادت و ریاضت میں گزرنے لگے۔ اب عبادت میں مجھے لطف آنے لگا تھا۔ کوئی تمام دل جمی اور استخراج کا عمل سے عبادت کرے تو اسے اپنا جسم اور اس کی گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ جسم بے وزن ہو جاتا ہے اور لطافتیں فرد کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ میں نے عبادت کے نئے نئے تجربے کیے۔ میں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے غذا کی مقدار کم سے کم کر دی اور روزے رکھنے لگا۔ صبح سے شام تک میرے حجرے کے سامنے عقیدت مندوں کا ایک ہجوم جمع رہتا۔ میں ہر شخص کی بات توجہ سے سنتا اور اس کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا۔ شام ہوتے ہی میں ابوالحسن کی طرف چلا جاتا، جہاں درشہوار میرے سامنے ہلکی غذا رکھ دیتی۔ عشاء کے وقت میں حجرے میں آ جاتا اور عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ میں بعض اوقات رات بھر عبادت کرتا رہتا۔ اگر سو جاتا تو طوطے کی صبح مجھے بیدار کر دیتے۔ اپنی اس عبادت سے مجھ پر عرفان و ادراک کے دروازے وارد ہوئے۔ میری بصارت اور وسیع ہو گئی اور میرا ذہن غیر معمولی باتوں کا ادراک کرنے لگا۔ میں لمحوں میں فرد کے باطن میں پہنچ سکتا تھا، بشرطے کہ میں ایسا چاہوں۔ جیسے جیسے مجھے روحانی طاقتیں اور بصیرتیں ملتی گئیں، میرے اندر انہیں اور حاصل کرنے کی خود غرضی بھی بڑھتی گئی۔ میں نے عبادت میں خود کو اور وقف کیا اور روحانی علوم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ وظائف اور بطور خاص اسم اعظم میں خود کو بہت مصروف کیا، لیکن میں نے اب تک روحوں کو طلب نہیں کیا تھا۔ میاں صاحب نے مجھے ہدایت کی تھی کہ بلا ضرورت روحوں کو زحمت دینا مناسب نہیں۔ عجیب بات تھی کہ مجھے میاں صاحب سے سب سے زیادہ روحوں کو طلب اور انہیں قبضے میں کرنے کا عمل سیکھنے کا اشتیاق تھا۔ جب میں نے اسے سیکھ لیا تو کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ میں بھی روحوں کا اجلاس طلب کروں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نو وارد کو روحوں کی طلبی میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ میں اس وقت سے بھی گزر سکتا تھا، مگر مجھے روحوں کی طلبی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں نے خود سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ میں اب ایک ایسا فرد تھا جس کا اس دنیا سے اتنا تعلق ہو کہ وہ میں بتاتا رہتا۔ وہ جب بھی آتا میں اس سے بے تکلفی کے ساتھ پیش آتا۔ ہم گھنٹوں بیٹھے ایک دوسرے سے مذاکرہ و مباحثہ کرتے رہتے۔ ایک دن اکبر بہت اداس و دلگیر میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے اداسی کا سبب پوچھا تو وہ ٹالنے لگا۔ میں جان گیا کہ اس کے ہاتھ کاروبار میں کسی نے دھوکہ کیا ہے اور اکبر کو غیر معمولی خسارہ اٹھانا پڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم اتنی چھوٹی سی بات سے اداس ہو؟ جس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اسے درگزر کرو، اسی میں تمہاری عظمت ہے، اور جا کر نئے سرے سے نئی امنگ سے کام کرو۔ اکبر میری باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا، ہاں شاہد ایک شخص نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے۔ تم کہتے ہو تو میں بھول جاتا ہوں، لیکن میں ان دنوں بہت نقصان میں آ گیا ہوں۔ تم میرے لیے دعا کرو۔ ہاں تم جاؤ، میں نے مسکرا کر کہا، اور محنت سے کام کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت سرگرو ہوگے۔ اکبر چلا گیا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنے اس عزیز دوست اور محسن کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، جبکہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت ابوالحسن کو طلب کیا اور انہیں اکبر کے بارے میں بتایا۔ ابوالحسن نے کہا، میں اکبر کو جانتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں اس کے لیے کوئی انتظام کیے دیتا ہوں۔ مجھے اکبر کے معاملے سے خاصی دلچسپی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے حق دوستی ادا نہیں کیا۔ میں خود کو شرمسار محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، آپ کو فرصت بھی کہاں ملی اکبر میاں کے متعلق سوچنے کی؟ بہرحال میں ابھی اس کی تلافی کیے دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اکبر میاں
دیانتدار اور شریف آدمی ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ابوالحسن نے نیاز مندی سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ ابوالحسن نے اکبر کے سلسلے میں کیا کیا، مجھے اس امر کے جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک ہفتے بعد اکبر آیا تو وہ بے حد مسرور تھا۔ اس کا روپیہ اسے حیرت انگیز طور پر واپس مل گیا اور ایک سودے میں اسے مزید آمدنی ہو گئی تھی۔ اکبر مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یقیناً یہ تمہاری کرامت ہے، ورنہ ناممکن تھا کہ میرا روپیہ واپس مل جاتا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس محنت اور دیانتداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ ابوالحسن کی توجہ سے اکبر 2-3 ماہ میں خاصا مالدار بن گیا۔ وہ بار بار میرے پاس آتا اور اپنے خوشحالی کے واقعات سناتا اور میں سنتا اور مسکراتا رہتا، اور وہ بچوں کی طرح مجھے دیکھتا رہتا۔ جب میں لوگوں سے ان کے دکھ درد پوچھتا اور وہ میری درازی عمر کی دعائیں کرتے تو اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ گھنٹوں میرے پہلو میں بیٹھا خاموشی مجھے لوگوں سے ہم کلام ہوتے دیکھتا رہتا۔ شام ہوتے ہی وہ چلا جاتا۔ اس نے بار بار اصرار کیا کہ وہ رات کو یہاں ٹھہر جائے، مگر میں نے اسے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس نے 1-2 بار در شہوار کو دیکھنے کی تمنا کا اظہار کیا اور میں نے اسے ٹال دیا۔ میرا خیال تھا کہ در شہوار کو دیکھنے کی طاقت اس میں نہ تھی، کیونکہ وہ باہر کی دنیا کا آدمی تھا۔ وہ اپنے نفس کو اپنے ساتھ لیے آتا تھا اور میں اپنے اس بے قابو گھوڑے کی لگام میں تھامنے پر قادر تھا۔ میاں صاحب کی طرح میں بھی ہر ماہ کے آخری بدھ کو نشست جمایا کرتا تھا، جس میں علم کے جو مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ شریک ہوتے۔ نوجوان سلیم، جو مجھے اپنی بے لاگ گفتگو کی وجہ سے زیادہ پسند تھا، اب بھی الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک طرف کونے میں بیٹھے ابوالحسن ایک بزرگ کی شکل میں نشست میں حصہ لیتے تھے۔ اونکار ناتھ بھی آتا تھا۔ وہی اس کی گستاخی کا انداز، وہی اس کا طنز آمیز گفتگو تھی، وہی اس کے لہجے میں ناشائستگی تھی اور وہی اس کے غضبناک تیور تھے۔ وہ مجھے پہلے سے ناپسند تھا اور میاں صاحب کے وصال کے بعد میں نے اسے ان نشستوں میں آنے کی اجازت صرف اسی وجہ سے دی تھی کہ میاں صاحب کی منشا یہی تھی، ورنہ اس پنڈت کی زبان درازی اور اشتعال انگیز گفتگو اب کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ میں ایک بات خاص طور سے محسوس کر رہا تھا کہ پنڈت اونکار ناتھ اب کچھ اور ہی طرح بڑھ چڑھ کر گفتگو کرتا تھا۔ علمی مباحث میں اس کا انداز بعض اوقات ایسا جارحانہ ہوتا جاتا تھا کہ دوسرے حاضرین بھی محسوس کرتے تھے۔ سلیم سے اس کی نوک جھونک خاصی رہتی۔ نشست کے دوسرے شرکاء کے خیال میں اونکار ناتھ متعصب قسم کا پنڈت تھا، جو میاں صاحب کو زیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، لیکن میاں صاحب مسکرا کر اس کی ہر گستاخی کو ٹال دیتے تھے۔ میں نے بھی یہی وتیرہ اختیار کیا۔ میں اونکار ناتھ کی زہریلی باتوں کو سنتا اور مسکراتا رہتا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات اسے اور مشتعل کر دیتی تھی۔ وہ کچھ بدحواس سا ہو جاتا، مگر وہ اتنا بے ادب اور بے قابو نہیں تھا کہ زبان اور لہجے کے زہریلے زہر کے سوا اپنے کسی اور شدید تاثر کا بھی اظہار کر دیتا۔ وہ اپنی تمام بدحواسیوں کے باوجود خود کو قابو میں رکھنا جانتا تھا اور اپنی گزشتہ بد کلامیوں پر معذر خواہ بھی ہو جاتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ ہم سب نشست میں ان کی گستاخیوں کو برداشت کر لیتے تھے، مگر مجھے ایسے معلوم ہوتا کہ جلدی اونکار ناتھ سے کوئی بڑی تلخی ہونے والی ہے۔ میں اسے بچنا چاہتا تھا۔ برداشت بھی عظمت ہے۔ مجھے یہ قول یاد تھا کہ جس نے غصے کو روکا، قیامت میں خدا اس کے عذاب کے روکے گا۔ اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور مجھے یہ تربیت دی گئی تھی کہ سب سے بڑا گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ چنانچہ میں اونکار ناتھ کو معاف کر دیتا تھا، لیکن ایک دن حد ہو گئی۔ گزشتہ نشست سے کوئی 5 روز بعد پنڈت اونکار ناتھ نے میرے علم و فضل اور روحانی طاقت کی آزمائش کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ وہ شخص شکل و صورت سے بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے حجرے میں داخل ہوا اور میرے قریب آ کر میرے پیر پکڑ لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں کسی اور الجھن میں مبتلا تھا۔ در شہوار نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ اس کے باپ ابوالحسن کی طبیعت ناساز ہے۔ بہرحال میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، روتے کیوں ہو بھائی؟ مایوس کفر ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم پر کیا مصیبت پڑی ہے؟ میاں صاحب میں لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، نووارہ نے رقت انگیز آواز میں کہا۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی۔ مجھے بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ میاں صاحب، میرے پڑوس میں ایک سنگ دل اور جابر آدمی رہتا ہے۔
اس نے مجھے ہمیشہ ستایا ہے اور کل رات تو اس نے میری عزت اور آبرو پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ اس نے میری جوان بیوی اور بچے کو اغوا کر لیا ہے۔ میں ساری رات انہیں ڈھونڈتا رہا ہوں اور اب مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کیجیے۔ میاں صاحب میرے بیوی بچوں کو واپس دلا دیجیے، نہ جانے وہ ظالم شخص ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ مجھے اس مظلوم شخص کی کہانی سن کر اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے پہلے اسے تسلی دی اور پھر اصل صورتحال جاننے کے لیے گردن جھکا کر مراقبے میں چلا گیا اور پلک جھپکتے میں اصل بات سے آگاہ ہو گیا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر دیکھا تو نووارد شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے بہت دنوں بعد شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے خود کو قابو میں رکھنا چاہا۔ ابوالحسن موجود نہیں تھے، نہیں تو وہ مجھے قابو میں کر لیتے۔ در شہوار نے میری جو یہ حالت دیکھی تو اچانک میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پہلی بار مجھے در شہوار کی یہ بات اچھی نہ لگی، مگر میں نے خود کو کسی قدر سرد محسوس کیا اور میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس شخص سے کہا، مردود و انکار ناز سے کہنا، بزرگوں سے مذاق کرنا اور انہیں چھیڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ نووارد حیرت سے میرا منہ تکتے لگا۔ رحم میاں صاحب، وہ گڑگڑانے لگا، میں بے قصور ہوں۔ اوانکار ناتھ جی نے زبردستی مجھے اس کام کے لیے اکسایا تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں ان کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو وہ مجھے تباہ کر دیں گے۔ میں مجبور تھا میاں صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ تو جھوٹ بکتا ہے نابکار، کیا تو نے پنڈت سے یہاں آنے کا معاوضہ وصول نہیں کیا؟ بدبخت، جا اور اب اپنے ان مفلوج پیروں سے لڑکتا ہوا جا اور کہنا اوانکار ناتھ سے کہ وہ تجھے اچھا کر دے گا۔ میں نے بہت چاہا کہ صبر تحمل سے کام لوں اور ضبط کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دوں، لیکن اس وقت میری کیفیت میں بڑا غضب تھا۔ در شہوار بھی کھڑی کانپ رہی تھی، اس کی نگاہوں میں التجا تھی کہ میں صبر تحمل سے کام لوں، مگر میں نے ایک جلالی وظیفہ پڑھا۔ میرے پھونک مارتے ہی نووارد فرش پر لوٹنے لگا، اس کے دونوں پاؤں اکڑ گئے۔ پھر میں نے نوجوان فرقان جن کو حکم دیا کہ وہ اسے پہاڑی سے نیچے پھینک آئے۔ رات کو میں در شہوار کے ہاں ابوالحسن کو دیکھنے اور حسب معمول کھانا کھانے گیا تو میں نے اس واقعے کا تذکرہ ان سے کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھے یہی مشورہ دیا کہ میں پنڈت اوانکار ناتھ سے محتاط رہوں۔ دبی زبان میں ابوالحسن نے مجھے یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی کہ میں نے پنڈت کے کارندے کو سزا دے کر برا کیا، اس لیے کہ میاں صاحب کی رفاقت نے مجھے جو کچھ بخشا تھا وہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے تھا، نہ کہ انہیں تکلیفیں پہنچانے کے لیے۔ ابوالحسن کے کہنے پر مجھے خود بھی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے آئندہ کسی ایسے مرحلے پر خود کو متحمل اور مضبوط رکھنے کا عزم کر لیا۔ اوانکار ناتھ کے کارندے کے واقعہ شہر بھر میں مشہور ہو گیا کہ میاں صاحب کی بد دعا کے سبب ایک شخص مفلوج ہو گیا۔ وہ رو رو کر ہر شخص سے یہی کہتا پھرتا تھا، جاؤ میاں صاحب سے میری غلطی معاف کراؤ۔ اس واقعے کا کچھ ایسا زور بندھا کہ دور دور سے لوگ پہاڑی پر جمع ہونے لگے اور میرے لیے انہیں وقت دینا مشکل ہو گیا۔ خدا نے میری زبان میں ایسی تاثیر دی تھی کہ میں جس کے لیے جو دعا مانگتا وہ پوری ہو جاتی۔ مہینے کے آخری بدھ کو حسب معمول پھر نشست جمع ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ اوانکار ناتھ اب اس نشست میں شریک نہ ہوں گے، مگر وہ اتنا غیرت مند نہیں تھا، بڑی ڈھٹائی سے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے سلام کا جواب دیا اور ہم لوگ رسمی تحمید کے بعد مباحثے میں مصروف ہو گئے۔ اس دن بحث کا محور کچھ یوں تھا، علم کے ذریعے فضائے بصیر کی مخفی قوتوں کا عرفان کہاں تک ممکن ہے۔ پنڈت اوانکار ناتھ نے اپنے مذہب کی روح سے ایک مؤثر تقریر کی۔ اس نے کہا، ہمارے پاس سب کچھ آ سکتا ہے بشرطے کہ ہم اپنے اعصاب کو ان قوتوں کے جاننے کے سخت مرحلوں کا متحمل بنا لیں۔ کائنات کی بے شمار انوکھی چیزیں ہمارے قبضہ قدرت میں آ سکتی ہیں، اس کے لیے ارادے کی پختگی اور صحیح علم کے حصول کی شدت اور ذہن کی یکسوئی شرط ہے۔ نوجوان سلیم، جو عموماً اوانکار ناتھ پر جملے پھینکنے کی عادی تھا، کہنے لگا، پنڈت جی، آپ نے مختلف مباحث میں علوم روحانی کے متعلق بڑے دعوے کیے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے ان کا کوئی عملی مظاہرہ پیش نہیں کیا۔ پنڈت نے برا منہ بنا کر کہا، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ میں نے اپنی ریاضت کے سبب بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے اس کا مظاہرہ کروں تو تم یہاں بیٹھ نہ سکو گے، اور تم کیا، میں یہی بات یہاں پر موجود ہر شخص کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ سارے حاضرین نے اوانکار ناتھ کی اس بات پر میری طرف دیکھا۔ اس دن
ابوالحسن کی آنکھوں میں بھی سرخی آ گئی تھی۔ میں نے ضبط کا رویہ اختیار کیا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس سے پہلے پنڈت جی اس پہاڑی پر ہونے والے غیر معمولی مظاہرے سے خود بھی خاصے لطف اندوز ہو چکے ہیں، کیا انہیں واقعات یاد دلانا ضروری ہیں؟ نہیں نہیں، پنڈت نے سنبھل کر کہا، انہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں میاں صاحب کے پاس میں اس لیے آتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس نہیں ہے ان سے سیکھوں۔ مجھے شبہ تھا کہ میاں صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ محض شعبدہ باز ہیں، مگر وہ ایک بڑے بزرگ تھے، انہیں میں نے کئی بار پرکھا اور ہر بار وہ میری آزمائش میں پورے اترے، مگر میں ان سے کچھ نہ کہہ سکا اور نہ ہی کچھ سیکھ سکا، اس لیے کہ میرے اور ان کے طریقہ کار میں بڑا تضاد ہے۔ مگر میاں صاحب کے جانے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ علوم روحانی میں کم از کم اس علاقے کے اندر کوئی شخص اتنی مستند باتیں کر سکے جتنی میں سلیم میاں۔ اس نے سلیم کو مخاطب کیا، کہا میاں صاحب کی بات اور تھی، ان میں بڑی برداشت تھی، انہوں نے ایک عمر کے بعد کچھ حاصل کیا تھا، میں تمہیں کل اپنی جگہ سونپ دوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے واقعی میری جگہ سنبھال لی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ طنز یا گفتگو سلیم کو ڈھال بنا کر کس کے لیے کر رہا ہے۔ بہت دیر تک وہ بولتا رہا اور سلیم مجھے چھیڑتا رہا۔ ابوالحسن مجھے آنکھوں میں صبر و ضبط کی تلقین کرتے رہے، مگر تلخی بڑھتی گئی۔ پنڈت اوانکار ناتھ میری مستقل مسکراہٹ اور خاموش رویے سے غالباً یہ سمجھا کہ میرے دفاع میں یہی رویہ میرے لیے مناسب ہے، چنانچہ وہ اور تیز ہو گیا اور اس نے میری ذات پر براہ راست جملے کسنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ابوالحسن میں تاب ضبط نہ رہی اور انہوں نے اوانکار ناتھ کو مخاطب کر کے کہا، پنڈت جی بہت ہو چکا، آپ کو مہذب لوگوں میں بہنا نہیں آتا، آپ ہمارے میاں صاحب کو مستقل ہدف بنا رہے ہیں، یہ بات ہم سب لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم یہاں اس لیے جمع نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے پر ذاتی نوعیت کے جملے کریں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، بصورت دیگر میاں صاحب کے عتاب سے آپ بچ سکیں گے اور نہ ہم آپ کو بچا سکیں گے۔ پنڈت اوانکار ناتھ اس بات پر برافروختہ ہونا لازم تھا۔ اس نے قہر آلود نظروں سے ابوالحسن کو دیکھا اور نہایت اشتعال انگیز لہجے میں کہنے لگا، میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، میں نے اگر ایسی کوئی بات کی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، تاہم میں میاں صاحب کے عتاب کو بخوشی قبول کروں گا۔ میاں صاحب کا عتاب یقیناً میرے لیے لطف کا باعث ہوگا، مگر میں میاں صاحب کے کسی عتاب کے عمل سے پہلے آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ روحانی طور پر پہلے سے اپنا دفاع کر لیں۔ سلیم نے پنڈت سے نوکیلے انداز میں کہا، میں اپنا دفاع کرنا جانتا ہوں سلیم میاں، میں یہاں کبھی تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ میرا علم، میری ریاضت آتی ہے، میرے ساتھ ماورائی طاقتیں آتی ہیں، میں ہمیشہ مسلح ہوتا رہتا ہوں اور میں اس بات کا منتظر ہوں کہ میاں صاحب مجھے اپنے عتاب سے نوازیں۔ پنڈت نے دلیری سے جواب دیا، خوب۔ سلیم نے کہا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی ماورائی طاقتوں کا کوئی جلوہ ہمیں بھی دکھائیں، ہم نے اپنی آج تک بخشی ہوئی بخشیں سنی ہیں، روحانی قوتوں کا عملی مظاہرہ نہیں دیکھا۔ آج تک بحثیں بہت سنی ہیں، میں اس دوران خاموش رہا۔ ابوالحسن اور سلیم بولتے رہے، ان کی گفتگو سے پنڈت اوانکار ناتھ کا اشتعال کم نہیں ہوا اور بڑھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر ناراض کیوں ہیں، مجھے یہ بھی علم تھا کہ آج وہ خطرناک ارادوں سے اس پہاڑی پر آیا ہے، مگر چونکہ وہ میرے علاقے میں تھا اور میرے مہمان کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے میں نے اس کی باتوں سے حتی الامکان درگزر کیا اور اس سے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا، پنڈت جی تلخ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ آج تو بہت ناراض معلوم ہوتے ہیں، چھوڑیے بھی، تلخیاں تو خود بخود پیدا ہو گئی ہیں۔ شاہد میاں، ان لوگوں نے مجھے چیلنج کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میری ان گستاخیوں پر مجھے سزا دیں۔ پنڈت نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے یہ دوستوں کی محفل ہے، اس میں آپس میں ایسی باتیں مناسب نہیں، ہم لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں بزرگوں کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ سکھانا چاہیے۔ میں نے بظاہر نرمی سے کہا، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا اور میں ابھی اس لمحے پنڈت کو پہاڑی سے نیچے پھینک دینا چاہتا تھا۔ سلیم میاں، پنڈت نے تنتنے سے کہا، میاں صاحب نے مجھے معاف کر دیا، مگر میں تمہیں اپنی روحانی طاقتوں کا مظاہرہ ضرور دکھاؤں گا، ادھر دیکھو۔
اس نے مشرق کی جانب حاضرین کی توجہ مبذول کرائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کچھ پڑھ کر زور زور سے جھٹکا سامنے کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے دھواں پھیل گیا۔ پنڈت کی نظروں میں خون ہی خون تھا، وہ کچھ پڑھتا جاتا تھا اور زور زور سے ہاتھ جھنک رہا تھا۔ ہم سب اس کے پورے سرار عمل کو دیکھ کر حیرت سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ دھواں سمٹنے لگا اور پوری اس پہاڑی کربناک چیخوں سے گونجنے لگی اور دھوئیں نے مختلف قسم کی عجیب و غریب شکلیں اختیار کر لیں۔ ہم نے اپنے سامنے ان گنت چھوٹے چھوٹے قد کے انسان نما جانور یا جانور نما انسان دیکھے جو پنڈت کے اشاروں پر ناچنے لگے اور چیخنے چلانے لگے۔ ان کے دانت بڑے بڑے تھے اور شکلیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، لیکن بہت مضحکہ خیز تھے۔ جب اس مخلوق کا رقص شروع ہو گیا تو پنڈت نے میری طرف افتخار کی نظروں سے دیکھا۔ میرے چہرے پر اعتماد اور میرے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر یقیناً اسے اچنبھا ہوا۔ تمام حاضرین نے بھی میری طرف دیکھا اور مجھے مسکراتا دیکھ کر بہت مطمئن ہوئے۔ سلیم جو وحشت زدہ انداز میں یہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بھی سراسیمہ ہو کر مجھے دیکھا اور میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مطمئن کر دیا۔ سلیم میاں، یہ سب میرے اشارے کے منتظر ہیں، میں نے برسوں کی پنپنا کے بعد انہیں حاصل کیا ہے۔ تم نے میری طاقت کا اندازہ لگایا، میرا خیال ہے اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم اور اس تماشے کا دیکھنا چاہتے ہو، یا میں اس ہجوم کو فضاؤں میں غائب ہونے کا اشارہ کروں، یا میں اپنی تپتپا کے کچھ اور مظاہروں سے کروں؟ سلیم نے کہا، ٹھیک ہے پنڈت جی، میں نے دیکھ لیا کہ تم نے کیا حاصل کیا ہے۔ میں تمہارے اس تماشے سے یقیناً متاثر ہوا، اس کی کوئی سائنسی توجہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد تمہیں کچھ بتا سکوں گا۔ میں مادے کے غلبے کا قائل ہوں، تمہارا مظاہرہ دلچسپ ہے اور حیران کن بھی، میں اس کا ماوی جواب ضرور تلاش کروں گا۔ ابوالحسن اور سارے حاضرین کی نظریں مجھ پر تھیں کہ میں اس کے جواب میں کیا کرتا ہوں، مگر میں خاموش رہا۔ میں چاہتا تو پنڈت اونکار ناتھ کو اپنے جلالی وظیفوں کا مظاہرہ کر کے حیرت زدہ کر دیتا، یا میں پہاڑی بسنے والے جنوں کو حکم دیتا کہ وہ میرے سامنے صف بستہ کھڑے ہو جائیں اور اپنا اظہار اونکار ناتھ پر کر دیں، مگر میں نے اس مرحلے پر یہ مناسب خیال نہیں کیا۔ میں نے غیر معمولی برداشت کر کے ثبوت دیا۔ پنڈت کے اشارے پر وہ مخلوق غائب ہو گئی تھی۔ پنڈت سر پر بلند سرشار نظر آتا تھا۔ شام کے قریب یہ نشست برخاست ہو گئی اور میں نے عصر کے بعد خود کو عبادت میں غرق کر دیا۔ شام تک میں سجدے میں پڑا رہا۔ مغرب کی نماز میں نے اپنے ساتھی اجنہ کے ساتھ پڑھی اور ابوالحسن کے گھر پہنچ گیا۔ در شہوار مجھ سے بہت جھجک رہی تھی۔ ابوالحسن بعض اوقات اسے تنبیہ کرتے کہ وہ میرا ادب کرنے میں مسلسل کوتاہیاں کر رہی ہے۔ بہت دیر تک ہم تینوں پنڈت اونکار ناتھ کے مظاہرے پر گفتگو کرتے رہے۔ ابوالحسن میری قوت برداشت پر بہت خوش نظر آتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میں شام ہی سے مضطرب و بے اطمینان تھا۔ میں نے عبادت میں پناہ چاہی، میں نے مراقبے میں اپنے آپ کو مصروف کیا۔ میں رات کو عشاء کے بعد دیر تک در شہوار کے ساتھ خلاف معمول چہل قدمی کرتا رہا۔ وہ میری ہر طرح دلجوئی کرتی رہی۔ ہم دونوں غیر متعلق گفتگو کرتے رہے۔ ادھر ادھر کی آخر میں نے اسے چھوڑا اور میں اپنے حجرے میں واپس آ گیا۔ طوطوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کے پنجروں میں پانی ڈالا اور پنجرے سے تھپتھپاتا ہوا چارپائی پر دراز ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا اپنے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق، میاں صاحب کے بارے میں اور اونکار ناتھ کے سلسلے میں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے اب تک روحوں کی طلبی کا وظیفہ نہیں آزمایا ہے۔ مجھے روحوں کو طلب کرنا چاہیے، لیکن میاں صاحب کے اشارے کے مطابق روحوں کی طلبی کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک نوآورت کو شروع میں بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میاں صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ابتدا میں مجھے اس کام میں بڑی تکلیف ہوگی۔ روحیں آسانی سے قابو نہیں آتی، وہ اپنے قدیم جسموں میں آنے سے گھبراتی ہیں اور عالم بالا میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ ہاں، چند یہ بے قرار روحیں، بے چین روحیں اس دنیائے فانی کے گرد چکر لگاتی رہتی ہیں، جن کا تعلق اس دنیا سے کسی جذباتی اور روحانی سبب سے ہوتا ہے۔ روحوں کو بلانے کے عمل میں پورا انہماک درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے خوشبوؤں اور خاص قسم کے وظائف کی ضرورت پڑتی ہے۔ تخلیے میں یہ کام مکمل سکون اور کام توجہ سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ شروع میں روحیں مہیب شکلوں میں آ کر عامل کو خوفزدہ کرتی ہیں اور عامل کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ خوف کا غلبہ عمل میں ناکامی کا سبب بن جاتا ہے۔
میں نے اس رات روحوں کی طلبی کا عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جو وظیفہ مجھے میاں صاحب نے بتایا تھا مجھے یاد تھا۔ میں نے میاں صاحب کی خوشبوؤں کا تلاش کیا، ایک تھالی میں کوئلے دہکائے اور خوشبوؤں کو اس پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے طوطوں کو ہاتھ کے اشارے سے مکمل خاموش رہنے کی ہدایت کی اور خشوع و خضوع سے اپنے وظیفے کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک پرسکون رات تھی۔ چاند تمام تر تبانی سے چمک رہا تھا، پرندے اپنے پنجروں میں خاموش تھے۔ میں خوشبوؤں کے دھوئیں کے درمیان ایک جلالی وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر گیا مجھے احساس ہوا جیسے کمرے میں اندھیرا چھانے لگا ہے، جیسے باہر ایک زبردست طوفان ساری پہاڑی کو تابالا کر رہا ہے۔ حجرے کی بند کھڑکی کے پٹ اچانک کھل گئے اور روشنی کا وہ واحد چراغ تیز طوفانی ہوا سے بجھ گیا۔ میں نے دوبارہ چراغ جلانے کی کوشش نہیں کی۔ روح زندہ جاوید ہے۔ روح تو جسم کے زندان میں مقید رہتی ہے۔ جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو روح ابد کی وسعتوں میں گم ہو جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ روح کی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب مادی جسم اپنی سرگرمی ختم کر دیتا ہے۔ میں اس وقت سخت روحانی کشمکش میں مبتلا تھا۔ روحوں کے متعلق میں نے میاں صاحب سے اور آخری نشستوں میں بحث کی تھی۔ میں نے میاں صاحب کے پاس روحوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ روحانیت میں سب سے مشکل کام اس دنیا سے عالم بالا میں رہنے والی روحوں میں تعلق پیدا کرنا ہے۔ رات گزر رہی تھی اور مجھے کامیابی ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ میں بڑے انہماک سے وظیفے کے ورد میں مشغول تھا۔ میری آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ معمول سے زیادہ چمکدار اور سرخ ہو گئی ہوں۔ پھر اچانک طوطوں نے اپنے پنجروں میں پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ حجرے میں پراسرار قسم کی آوازیں دہرانے لگیں۔ اندھیرا بڑھ گیا اور چنگاریاں سی میرے ارد گرد منڈلانے لگیں۔ میں ان سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوا بلکہ محتاط انداز میں اپنے عمل کو جاری رکھا۔ پھر مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، جیسے کہیں ماتم ہو رہا ہو۔ دردناک چیخوں نے میری سماعت کوتاہی کرتا تو یہ ساری محنت عکارت ہو جاتی۔ روحیں اپنی مرضی سے نہیں بلائی جاتی، ہم اپنے علم کے زور سے انہیں حاضر ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ علم کی طاقت ہے جو ارواح کو پھر اجسام کی دنیا سے تعلق پیدا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میاں صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ روحوں میں انسانوں کی طرح مختلف مزاج اور طبیعت کی روحیں ہوتی ہیں، نیک و بد، شریف و ذلیل۔ اس وقت میں جس روح کو طلب کرنا چاہتا تھا وہ روح تھی جو میاں صاحب کے پاس ایک دوشیزہ کی شکل میں آتی تھی، جس کا نام الماس تھا۔ حالانکہ میں سب سے پہلے اپنی والدہ کی روح سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے روحوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے الماس کو پہلے طلب کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن الماس جو میاں صاحب کے ایک اشارے پر حاضر ہو جاتی تھی مجھے بڑے سخت امتحان میں ڈالے ہوئے تھی۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ دھوئیں کے سفید بادل عجیب شکلیں اختیار کر کے مجھے وظیفے میں ناکام بنانے میں سعی کر رہے تھے۔ جب تیز ہوا کے جھکڑ، طوفان آگ کے شعلے اور دھوئیں کے مرغولے مجھے آزما چکے تو میں نے محسوس کیا کہ سارا حجرہ لرز رہا ہے۔ طوطوں کی آواز نکالنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان کی پھڑپھڑاہٹ اور بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ اس صورتحال سے بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ میں اپنا وظیفہ مکمل کر چکا تھا۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کیے اور چھت کی طرف گھور کر کہا، اے مقدس روح، اب حاضر ہو جاؤ۔ میں میاں صاحب کا نمائندہ ہوں اور انہوں نے مجھے تمہیں بلانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اب آ جاؤ۔ اے پاک سیرت دوشیزہ، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ الماس، اب آ جاؤ۔ میری آواز کے جواب میں کامل سکوت رہا۔ طوطے بھی اب خاموش ہو چکے تھے۔ ہوا کا زور ختم ہو چکا تھا۔ میں نے تھالی میں رکھے کوئلوں پر پھر خوشبو ڈالی اور چراغ جلا کر الماس کو آواز دیتا رہا۔ چند لمحوں بعد حجرے میں خوشبو پھیل گئی اور دھوئیں کا ایک ہیولہ میرے سامنے لہراتے لہراتے الماس کی شکل اختیار کر گیا۔ وہی الماس جن کا حسن بے نظیر تھا، آنکھیں جس کی نشیلی اور انداز اور جس کے شاہانہ تھے، وہ میرے سامنے آ کر جھک گئی۔ میں نے میاں صاحب والے لہجے میں اس سے کہا، اے روح الماس، میں تجھے اس حجرے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔